حضرت شموئیل علیہ السلام، اس زمانے میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ تو رات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے، ہمیں بے گھر کر دیتے، ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے اور ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر امالخہ ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئے۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس لیے اس مقدس سے اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بادشاہ کا شعبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر امالخہ سے تابوت کو سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد شموئیل علیہ السلام نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور امالخہ سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لائیں گے، کیا تم سب جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہے، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش سے پورے اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی، جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے سکیں گے، اگر حلق تر کرنے کے لیے چلو بھر کر پیو گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ طالوت کی شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں نے ایمان رکھتا تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلہ کے لیے راستہ طے کرتے رہے۔ وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے، وہ ایمان والے تھے۔ جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے۔ طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوف زدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جم گئے۔ طالوت نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔
طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی چھوٹی عمر کے بچے تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے خدم میدان سے اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے۔ میدان جالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ داؤد بہت بہادر نکلے۔ داؤد علیہ السلام جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے نوازا تھا۔